إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال في مقام آخر ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات تمجیدات کی برائی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. مختصر سے حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین و سامعات، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم کچھ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، کچھ نظریں اس حوالے سے دوڑانا شروع کر دیں کہ لوگوں کے صفت کیا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، لوگوں کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. مختصر سے وقت کے لیے اگر ہم ان چیزوں کی طرف غور کرنا شروع کر دیں تو یقیناً قرآن مجید کی آیتیں یقیناً برحق دکھائی دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں جو رب العالمین نے کھائی ہے اس میں بلا شبہ اور بلا شک کوئی نقص اور کوئی اس طرح کی چیز دکھائی نہیں دیتی، بلکہ یقیناً وہ 100% 100% جو ہے نا وہ بالکل یقیناً درست دکھائی دیتی ہے، اور اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کس حوالے سے کہی؟ آپ سورۃ اللیل اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کہتا ہے، رات کی قسم کہتا ہے، اور صرف رات کی نہیں کہتا بلکہ دن کی بھی کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے رات کی قسم واللیل اذا یغشی، کہ جب رات کے اندھیرے چھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندھیروں کی قسم کھا لی کہ مجھے رات کی قسم کہ جب رات کے اندھیرے چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور مجھے دن کی قسم کہ جب دن اپنی روشنیاں بکیر لگتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلق الذکر والانثى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر و مؤنث کی قسم بھی کھائی کہ مجھے مذکر کی بھی قسم اور مؤنث کی بھی قسم، کیسے بہترین رب العالمین نے تخلیق کی ہے۔ کبھی انسان غور کرے نا مذکر و مؤنث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بہترین تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایک خاص بات جو اہم پیغام رب العالمین دینا چاہتا ہے ان قسموں کے بعد، وہ یہی ہے وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمیں کہا کر فرمایا کہ بے شک یقیناً اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر شخص کی سعی ایک دوسرے سے مختلف ہے، کوششیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ میں الگ کوششیں کر رہا ہوں، الگ محنتیں کر رہا ہوں، آپ کی محنتیں مجھ سے نہیں ملتی، میری محنتیں آپ سے نہیں ملتی، میری محنتیں میرے بچوں سے اور میرے والدین سے نہیں ملتی، ان کی محنتیں اور ان کی جدوجہد الگ ہے، میرے جدوجہد الگ ہے۔ ہر ایک اپنے فیلڈ میں اپنے سمت میں بھاگے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، اللہ نے یہ قسمیں کھائی اسی لیے کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں کی سعی وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر بندے کی سعی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ اکبر، یہ سعی مختلف کیسے ہے؟ اس حوالے سے انسان ذرا غور کرے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھنا چاہوں گا، انسان غور کرے اس سعی کے متعلق۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح جاگنے سے قبل ہی ان کے ذہنوں میں، صبح جاگتے ان کے ذہنوں میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے آج کہاں کہاں سے رشوتیں اٹھانی، آج کہاں کہاں سے حرام کا پیسہ اٹھانا۔ اور بعض ایسے اللہ کے بندے بھی موجود ہیں کہ صبح اٹھنے سے پہلے ہی وہ راتوں کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرو۔ صحیح مختلف ہوئی کہ نہیں؟ بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں کہ صبح جاگتے ہی ان کے ذہنوں میں وہ گند دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے کہ آج کن کن فحاشی اور بریانی کے اڈوں پر جانے ہیں اور کیا کیا معاملات کرنے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی دعائیں پڑھ کر فجر کی نماز ادا کر کے وہ جو ہے نا اپنے کاموں پر نکلتے ہیں۔ بعض لوگوں کی سعی ایسی بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی کوششیں اور محنتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ آج اپنے ماں باپ کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے، کس طرح سے ماں باپ کو جو نا رلا رلا کے مجھے گھر سے نکلنا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے عذاب الہی بن چکے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کاش اس بچے کو نہ جنم دیا ہوتا۔ اور بعض لوگوں کی کوششیں ایسے ہوتی ہے کہ صبح کام پر جانے سے قبل وہ اپنے ماں باپ کے پیر دبا کر ان کی دعائیں لے کر نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے نکلتے ہیں اپنے کاموں پر۔ ان سعیکم لشتیٰ، کوششیں مختلف ہوئی کہ نہیں؟ یقیناً انسانوں کی کوششیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ان سعیکم لشتیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھے گا۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کر دیکھیے، اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مثالیں دی، ایک ہی باپ کے دو بچے، ایک ہی باپ کے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام قابیل ہے اور ایک کا نام حابیل۔ قابیل اپنے بھائی سے کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا، حسد کے بنا میں تمہیں قتل کروں گا۔ اور اس کا اپنا سگا بھائی، اسی باپ کی پیدائش ہے دونوں، سگا بھائی کہتا ہے نہیں بھائی تم مجھے قتل کرو گے، میں یہ گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا، تم تو میرا سگے بھائی۔ ان سعیکم، اللہ تعالیٰ اس سعی کے متعلق بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں
انسانوں کی کوششیں ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ انسانوں کی کوششیں باپ کی اپنے بیٹے سے اور بیٹے کے اپنے باپ سے اور لوگوں کی ایک دوسرے سے کوششیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے نا قرآن مجید کی آیتیں، مطالعہ کیجیے قرآن مجید کو۔ وہ نمرود جو وقت کا بادشاہ ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، تجارتیں ہیں، بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، جس کے خزانوں کی کنجیاں کئی کئی خادم اٹھا کر لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، اور وہی ابراہیم ہے کہ جو خوشی خوشی اس آگ میں جانا چاہتا ہے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کوششیں مختلف ہوئی کہ نہیں؟ آپ دیکھیے نا فرعون کس قدر مظالم ڈال رہا تھا بنی اسرائیل پر، اور وہی موسیٰ ہے کہ فرعون کے قوم اور قبیلے میں ان کے گھر میں کھڑے ہو کر توحید کے ڈنکے بجا رہا تھا۔ صحیح مختلف ہوئی کہ نہیں؟ یہودیوں کو دیکھیے کس قدر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ سولی پر لٹکانا چاہا، اور وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ دین کی دعوت سے باز نہیں آئے، بلکہ اس کام کے لیے بھی تیار ہوئے، لیکن رب العالمین نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ۔ اور صرف یہاں تک نہیں، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ باتیں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرمی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور لوگ کس طرح سے پریشانیوں کا سبب بنتے رہے۔ اپنا ہی چچا ابو لہب طائف کے وادی میں پتھر مارتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہلوان ہو جاتے، پھر بھی دعائیں کرتے اللہ کے رسول۔ چچا ہے اور یہ بھتیجا ہے، صحیح مختلف ہوئی کہ نہیں؟ کوششیں مختلف ہوئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً برحق کہا ہے کہ انسانوں کی کوششیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، بلکہ انسانوں کی کوششیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر یہی کوششیں مختلف ہوا کرتی ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور رب العالمین سے وہ ڈرنا شروع ہو گیا، یہ تقویٰ اور یہ خشیت اس کے دل میں آ گئی۔ اللہ کہتا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیکی کو اپنے گلے سے لگانا شروع کر دیا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جنت کی راہیں ہم اس کے لیے آسان کر دیں۔ ہاں، دوسری طرف وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے متعلق رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی سعی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے بھی نوازا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے بھی نوازا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہنر کی نعمت سے بھی نوازا ہوتا ہے، لیکن یہی وہ شخص ہے کہ جو کنجوسی کرتا ہے، اپنا ہنر آگے لوگوں کو نہیں بتاتا، یتیم بچوں کو نہیں بتاتا، اپنا علم ایسے لوگوں میں منتقل نہیں کرتا، اور اپنا سارا جو اس کے پاس نالج ہے، جو اس کے پاس ہنر ہے، جو مال اور جائیداد ہے، وہ اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتا، بلکہ بخیلی کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، ہاتھ روک کے رکھتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکیوں کو دھتکارتا ہے، نیکی اس کے پاس نیکی کا حکم آتا ہے، نیکی کو قبول نہیں کرتا بلکہ ٹھکراتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جن کی سعی ایسی ہوگی اللہ کہتے ہیں ہم جہنم کی راہیں ان کے لیے آسان کر دیں۔ اب انسان خود سے غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راہیں دے دی، کس راہ کو اختیار کرنا ہے؟ جنتوں والی راہوں کو اختیار کرنا ہے یا جہنم والے راہوں کو اختیار کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں ہم غور کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، انسان خود اپنے نفس کے متعلق سوچنا شروع کر دے، میری سعی، میری جد و جہد، دنیا میں میری محنتیں اور میری کوششیں وہ کس لیے؟ یقیناً ہمیں یہی نظر آتا ہے، میری ساری کوششیں، ساری زندگی کی کوششیں، میں ایک دفعہ ڈائری اٹھا کر لکھنا شروع کر دوں تو میری زندگی کی ساری کوششیں وہ صرف دنیا کی خاطر ہی، دنیا کی خاطر، صبح سے لے کر شام تک اسی دنیا کے لیے وہ اپنے آپ کو جو نا حریص سمجھ کر وہ اس طرح سے دنیا کے پیچھے لگا ہوا۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال ایک پانی کے قطرے کے برابر بتائی ہے کہ اس دنیا کی مثال ایک پانی کے قطرے کی مانند ہے جو اس زمین پر گرتا ہے اور یہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، یہ کھیتی ایسے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وہ کھیتی باڑی کرنے والے کو یہ اپنی زمین بڑی جو ہے نا خوبصورت لگتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے اسی زمین کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، دوبارہ سے کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً کوششیں ہونی چاہیے، لیکن المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہی جو زندگی ہے جس کے لیے ساری زندگی کوشش ہے، یہ بس دنیا کی زینت ہے، یہ بچے، یہ مال، یہ جائیداد، یہ دنیا کی ہی زینت ہے، آخرت کے لیے کیا جمع کر رہے ہو؟ اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، دنیا میں بھی کام آئیں گی یہ نیکیاں اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ ان آخرت کی کوششوں کے لیے، ان آخرت کی نیکیوں کے لیے، اس کے لیے ہم کس قدر پلاننگ کر رہے ہیں، ہمارے ارادے کس طرح سے مضبوط ہیں ان کے لیے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھنا چاہوں گا، غور کیجیے۔ وہ 3 قسم کے صحابہ کرام کہ جو سفر کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، غار میں پناہ لینا چاہتے ہیں، غار میں گھستے ہیں، اوپر سے طوفان کی وجہ سے ایک بہت بھاری بھرکم پتھر آ کر اس غار کے منہ کو بند کر دیتے ہیں۔ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، مال بھی ہے ان کے پاس، جائیدادیں بھی ہے، تجارتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں باپ بھی موجود ہے، سب اس دنیا میں موجود ہے، لیکن چونکہ اب اتنا بڑا پتھر گرا ہے، تینوں مل کر کوششیں کر رہے ہیں اس پتھر کو ہٹانے کی، لیکن ہٹ نہیں رہا۔ سارے نیٹ ورک بند، نہ مال کام آ رہا ہے، نہ وہ جائیدادیں جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ کام آ رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے بچے ان کی آوازیں سن رہے، نہ ماں باپ آوازیں سن رہے۔ اب ایک ہی نیٹ ورک کھلا تھا جسے انہوں نے کوشش کی ملانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اپنا رابطہ بنایا اور رب العالمین سے اپنی زار و قطار وہ اپنی باتیں شیئر کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ چھوٹا چھوٹا عمل کیا تھا ہم نے، یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکی کی تھی ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے وہ پتھر ہٹا دیتا ہے، وہ سرکھا دیتا ہے، اور رب العالمین اس نیکی کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نکالتے ہیں۔ در حقیقت یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ انسان نیکی کرتا ہے، انسان کسی نیکی کے کام میں شریک ہوتا ہے تو یقین جانیے یہ نیکیاں صرف آخرت میں ہی کام نہیں آئیں گی بلکہ اس دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان کو نجات دلا دیتی ہے یہ نیکی۔ ان سعیکم لشتی، اب انسان غور کرے کہ وہ نیکیوں کی طرف گامزن ہے یا پھر گناہوں کی طرف، اس نے کون سی راہ اختیار کی ہے، وہ کس راہ پر چل پڑا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ کی راہ پر چلا۔ محترم سامعین کرام، انسان غور کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیکیوں کے متعلق بیان فرمایا کہ کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر انسان اپنے بھائی سے ملے نا کشادہ چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ بھی کبھی کبھار انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حالانکہ لا والی میں انسان اپنے بھائی سے اس طرح سے ملتا ہے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ نیکی بھی اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی کیفیت کیا ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگوں کی کیفیت، لوگوں کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگوں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ بعض لوگ سونے کی طرح ہوتے ہیں اور بعض لوگ چاندی کی طرح ہوتے ہیں اور بعض اس سے گھٹیا ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سونے چاندی والے لوگ۔ بعض لوگوں کے کا لیول اور معیار کچھ بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے، اور بلند و بالا معیار کن کا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرہم فی الجاہلیت خیرہم فی الاسلام اذا فقہوا، جاہلیت میں اور اسلام میں وہ پھر تفقہ کرتے ہیں، وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور صرف سمجھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی مثال سونے اور چاندی جیسی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس دین کی باتوں کو، ان نیکی کی باتوں کو اس کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ اللہ اکبر، انسان غور کرے، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، بعض لوگ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے، بلکہ جب ان کے اوپر موت واقع ہوگی اس موت کے وقت بھی یہ لوگ بڑے زور زور سے اللہ کے سامنے یہ کوشش کریں گے زار و قطار رونے کی کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے اللہ، بہت نیکیاں کروں، لیکن پھر مہلت نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے متعلق بیان فرمایا کہ بعض لوگوں کو جنتیں ایسی ملتی ہے، ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک زانی عورت کو اللہ رب العالمین نے جنت کا راہی بنا دی، چھوٹی سی نیکی تھی لیکن اخلاص کتنا تھا، اس عمل میں اخلاص کتنا تھا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے گزر رہا تھا، چھوٹی سی ٹہنی دیکھی راستے میں پڑی ہوئی، اس نے اس ٹہنی کو ہٹایا، فشکر اللہ وغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی اتنی قدردانی کی، اتنی قدردانی کی، فشکر اللہ فغفر اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حالانکہ نیکی چھوٹی سی، بس انسان اس بات کے متعلق غور کرے کہ میں کن راہوں پر چل پڑا ہوں، میں نیکی کے رستوں پر ہوں کہ گناہوں کے رستوں پر، کہیں ان لوگوں میں تو میرا شمار نہیں ہو رہا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ جن کے لیے رب العالمین جہنم کی راہ آسان کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لو، چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر کیوں نہ ہو، اتنا سا مان، کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، لیکن اخلاص کا ہونا اس میں بڑا ضروری ہے۔ اور پھر یہ نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی راہوں پر چلائے کہ جن راہوں پر نیک و کار لوگ چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرمائے کہ جو لوگ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اس کے مصداق ہے، نہ کہ دوسری آیت کے مصداق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم سامعین کرام، جن حالات سے آج کل ہمارا گزر ہو رہا ہے، یقیناً آپ تمام احباب ان سے بڑے ہی اچھے طریقے سے واقف ہیں، اور مجھے خصوصاً جماعت کی طرف سے باقاعدہ یہ حکم تھا کہ موضوع یہی رکھا جائے جو بھی بیان کرنے لگا ہوں میں آپ احباب کے سامنے، لیکن شروع والے جمعے میں کچھ تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی کہ ہم ذرا غور کریں ہم کن لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آج کل کے حالات اور واقعات کس قدر اہل فلسطین پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ عید کا دن تھا، عید کا پہلا دن، کون چاہتا ہے کہ عید کے پہلے دن ان کے گھر میں انتقال ہو؟ کوئی نہیں چاہتا، میں بھی نہیں چاہتا کہ میرے اپنے عزیز و اقارب میں ہی کوئی عید کے دن فوت ہو جائے، کیونکہ عید کے دن کی خوشی ہوتی ہے غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور عید کا پہلا دن تھا جس دن ان اسرائیلیوں نے، ان یہودیوں نے، ان غاصبوں نے اور بڑے بڑے کفار نے مل کر ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم کر دی کہ حماس کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو شہید کر دیا۔ صرف ان کو نہیں شہید کیا، بہت سارے لوگوں کو اور بھی شہید کیا۔ کس قدر پریشانیوں میں انہوں نے وہ دن گزارے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، در حقیقت اگر انسان غور کرے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اس اسلام پر کوئی دین، کوئی مذہب غلبہ نہیں پا سکتا۔ لیکن آج ہم اگر اپنے اس زندگی کو دیکھیں، غور کریں
تو بہت سارے کافر لوگ اس اسلام کو پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، اور ایک مسلمان ہے کہ جو خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، ایک مسلم امہ کے حکمران ہیں کہ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ انسان اس متعلق غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ پر فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر انسان کی اپنی اپنی سمت ہے، وہ اس سمت پر دوڑ رہا ہے، وہ کوششیں کر رہا ہے، لیکن انسان اس اپنے نفس پر غور کرے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں کہ نہیں کہ جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس وقت، اور اگر ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں تو پھر یقیناً میرا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جو ان پر ظلم و ستم لایا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی، اس وقت یہ ذلتیں اور رسوائی مسلمانوں کی مقدر بنے گی کہ جب یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد صلی اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ لوگوں پر اس وقت ذلت مقدر ہوگی، مسلط ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جب لوگ ان راہوں کو چھوڑ دیں گے، جب ایسی راہوں کی طرف ان کو دعوت دی جائے گی اور یہ لوگ ان راہوں کو ترک کر رہے ہوں گے، پسے پوچھ ڈال رہے ہوں گے۔ وہ راہیں کون سی ہے کہ انسان لوگوں کی، مسلمانوں کی کیفیت یہ ہوگی اذا تبایعتم بالعینہ، سودی کاروبار میں ملوث ہو جائیں گے مسلمان۔ اور آج دیکھیے پاکستان کی شرح سود کہاں تک پہنچی، سودی کاروبار میں ملوث ہو جائیں گے، واخذتم اذناب البقر، اور گائیوں کے دموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ گائیوں کے دم سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا کے پیچھے اپنی ساری زندگی خواری، ساری زندگی اسی کے پیچھے گزار رہے ہوں۔ واخذتم اذناب البقر، اور ہماری کیفیت ہے کیا یہ نہیں؟ ورضیتم بالزرع، اور کیفیت یہ ہوگی کہ بھائی دال پانی روٹی یہ تو مل رہا ہے نا، 2 ٹائم کا کھانا تو مل رہا ہے نا، کیا کریں ہم ان چکروں میں پڑ کر؟ ہاں فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا نا، اس طرح سے زندگی گزار رہے ہو۔ ورضیتم بالزرع، اپنے دال پانی اور روٹی پر یہ لوگ خوش ہوں گے کہ جو کھیتی میں سے نکل رہا ہے بس اس پر خوش۔ وترکتم الجہاد، اور اس جہاد کی راہوں کو پس پوچھ ڈال دیں گے، اپنی تلواروں کو جو نیاموں کے باہر ہونی چاہیے تھی ان تلواروں کو واپسی اپنے نیاموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم، اللہ ذلتیں مقدر کر دے گا، پھر رب العالمین رسوائیاں مسلط کر دے گا، اور پھر وہ رسوائیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک دین کی طرف واپسی نہ لوٹیں، جب تک اس دین کی طرف واپسی نہیں لوٹیں گے۔ محترم بھائیو، آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ یقیناً جماعت اس حوالے سے بہت بڑا اقدام اٹھا رہی ہے، اور شروع سے ہی رمضان سے قبل سے ہی اس حوالے سے جماعت نے بہت بڑے اچھے اقدامات اٹھائے، بھرپور محنتیں کی، کوششیں کی کہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ اس غزہ میں ان کے اہل و عیال شہید کر دیے گئے، اور جو بچے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی مدد میں بھی یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا کہ جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیلاً ہمارے یہاں پر بھائی موجود ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کبھی ان کے ساتھ ملاقات کیجیے گا۔ انسان ایسے معاملات میں ان کے ساتھ شریک بھی ہو، زیادہ نہ صحیح تو انسان ان کے لیے کم از کم دعا ہی کر سکتا ہے، ایسے واقعات سن کر انسان ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہے۔ ایسے واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے یہاں پر بھائی موجود ہے، جماعت کے بھائی موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ فوقتاً بیٹھے، ان کے ساتھ معاملات، ان سے اپنے معاملات شیئر کریں، اپنے سوالات کریں، ان سے پوچھیں، اور پھر ان سے باخبر بھی رہیں کہ وہاں کی کیسی کیفیت چل رہی ہے، اور پھر انسان اس میں کوشش کرے کہ اپنا وقت بھی دے، اپنا مال بھی دے، اور اپنی جان بھی حاضر کرے اگر ہو سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں پر ہم سب کی اشد ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے جماعت نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن شامل ہونے کے لیے ہم سب کو یہ چاہیے ہوگا، مرد و خواتین کو سب کو مل کر ایسے پروگرامات میں، دیکھیے
غیر مسلم لوگ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر، وہ لوگ نکلتے ہیں ایسے مظالم کو دیکھ کر، کس طرح سے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کس طرح سے خواتین کی عزتیں وہ لوٹی جا رہی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے کہ جو اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے بھائی، نہیں، یہ ہمارے لیے ہم کوشش کریں، ہم ایک قدم اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک چھوٹے سے عمل کو دیکھ کر کیا پتہ رب العالمین انقلاب برپا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو اس حوالے سے جماعت نے ایک بہت بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے۔ یہ 21 اپریل بروز اتوار کو شاہراہ خاجین پر 4 بجے شام 4 بجے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے غزہ کے شہداء کانفرنس کے حوالے سے، جہاں پر غزہ میں جتنے بھی شہداء ہیں تمام شہداء کے غائبانہ نماز نازبی ادا کیا جائے گا، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے پورے عالم اسلام کو یہ دعوت دیں گے کہ سارے عالم اسلام ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائے۔ شاید کہ رب العالمین اس عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے، میں بذات خود بھی اس میں شریک ہوں، اور آپ تمام احباب بھی کوشش کریں کہ ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ رابطہ کریں۔ حمزہ میمن بھائی یہاں پر موجود ہے، عمران بھائی، اور اس طرح سے اسامہ بھائی یہاں پر موجود ہوتے، ان بھائیوں کے ساتھ رابطہ کریں، خود بھی نکلیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نکالیں۔ یہ یہاں پر ہم شریک ہوں گے، کیا پتہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا جو ہے نا شمار ان لوگوں میں فرما دے۔ دیکھیں بس اوقات انسان وہ بہت بڑے بڑے عمل نہیں کر سکتا، لیکن اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں؟ اگر ہم ایسے کانفرنسوں میں اور ایسے پروگرامات میں جو فلسطین کے لیے کی جا رہے ہیں، اگر ہم ان میں شریک ہوں گے تو یقیناً ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں غفور ہوٹل کے سامنے سے انشاءاللہ گاڑیاں روانہ ہوں گی۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اتوار والے دن یہ اپنے ریمائنڈر میں رکھیے کہ اتوار والے دن لازمی ایسے پروگرامات میں آپ لوگ شرکت کریں۔ یقیناً یہ ہماری شرکت اللہ رب العالمین کے ہاں باعث جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے شمار ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ہے فلسطین کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے حامی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔